السلام علیکم۔ زندگی میں ایک لمحہ ایسا ضرور آتا ہے جب انسان ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہوتا ہے جہاں نہ اسے آنے والے دکھوں کا علم ہوتا ہے اور نہ آزمائشوں کی خبر ہوتی ہے۔ اے اللہ، ہمارے دل کے ہر حالی گوشے کو اپنی رحمت سے بھر دے، ہماری خاموش دعاؤں کو وہ قبولیت عطا کر دے جس کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو، ہماری راتوں کے اندھیروں کو یقین کی روشن صبح میں بدل دے، ہماری ٹوٹی امیدوں کو اپنے کرم کی روشنی سے جوڑ دے اور ہمیں ان راستوں تک پہنچا جہاں صرف سکون قلب اور تیرا قرب ہو۔ اے اللہ، جو لوگ نکاح کی پاکیزہ خواہش دل میں رکھتے ہیں ان کے نصیب میں نیک صالح ہم سفر لکھ دے۔ اے اللہ، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے صدقے تمام بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جو بہن بھائی کمرس میں دعا کے لیے بولتے ہیں، اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما۔ آمین ثم آمین۔ آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ کمرس میں آمین ضرور لکھیں۔ انسان دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر بس چل پڑتا ہے اور پھر کسی ایک ایسے انسان سے محبت ہو جاتی ہے جو اس کی پوری زندگی کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ محبت کیا چیز ہوتی ہے؟ محبت وہ ہے جو آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ اصل میں کون ہیں، آپ کی اوقات کیا ہے، آپ کا ظرف کتنا ہے، آپ کتنا برداشت کر سکتے ہیں۔ محبت آپ کو سکھاتی ہے کہ مانگنا کیا ہوتا ہے، گڑ گڑانا اور جھک جانا کیا ہوتا ہے۔ محبت انسان کو توڑتی بھی ہے اور بناتی بھی ہے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ محبت زیادہ دیر نہیں چل سکتی کیونکہ وہ محبت نہیں، تجارت کرتے ہیں۔ وہ نفع اور نقصان دیکھتے ہیں، خسارہ نظر آئے تو راستہ بدل لیتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کو محبت اللہ کے قریب لے جاتی ہے، اور جب آپ محبت میں اترتے ہیں تو آپ کو پوری کائنات خوبصورت لگنے لگتی ہے، اور جب محبت آپ کے اندر اتر جاتی ہے تب آپ خود پوری کائنات کو خوبصورت لگنے لگتے ہیں۔ محبت اتنی گہری ہو جاتی ہے کہ انسان اس شخص کے بغیر رہ نہیں پاتا۔ دل چاہتا ہے کہ اللہ میرے اور اس کے درمیان تمام فاصلے ختم کر دے اور ہمارے رشتے کو نکاح تک پہنچا دے، لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ اللہ محبت کو فوراً انجام تک نہیں پہنچاتا، وہ پہلے آپ کو آزماتا ہے۔ تو کیا آپ کے دل میں بھی یہ خیال آتا ہے کہ وہ بھی میرے لیے یہی سب محسوس کرتا ہے؟ کیا اس کی محبت بھی میری طرح گہری ہے، میری طرح مخلص ہے؟ جب محبت صرف یک طرفہ نہ ہو بلکہ دو دلوں میں گہری ہو تو پھر اللہ خاموش نشانیاں دکھاتا ہے، بار بار اور مختلف انداز میں۔ آج کی یہ ویڈیو انہی دلوں کے لیے ہے جو خاموشی سے تڑپ رہے ہیں، جو جاننا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی ان کی محبت دونوں طرف سے سچی ہے۔ آئیے جانتے ہیں وہ 10 روحانی نشانیاں جو اللہ اس وقت ظاہر کرتا ہے جب محبت دونوں طرف سے سچی ہو۔ پہلی نشانی، دل کا بے وجہ مطمئن ہو جانا۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ اس شخص کا خیال آتے ہی دل میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ آ جاتا ہے؟ نہ کوئی بات ہوئی، نہ کوئی یقین ملا، نہ کوئی وعدہ کیا، مگر دل کے اندر سے آواز آتی ہے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ وہ سکون نہیں جو انسان دیتا ہے، یہ وہ اطمینان ہے جو صرف اللہ دل میں رکھتا ہے۔ دوسری نشانی، بار بار اس انسان کا خیال آنا۔ زندگی کی مصروفیات کے بیچ اچانک کسی خاص لمحے میں اسی کا خیال آ جاتا ہے، اور بعد میں معلوم ہو کہ اسی وقت وہ بھی آپ کو یاد کر رہا تھا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ وہ ہم آہنگی ہے جہاں دل وقت کا محتاج نہیں رہتا اور روحیں خاموشی میں ایک دوسرے کو پا لیتی ہیں، کیونکہ کچھ رشتے لفظوں سے نہیں احساس سے جڑے ہوتے ہیں۔ تیسری نشانی، بار بار ایک جیسے اشارے ملنا، ایک جیسے الفاظ سننا، ایک جیسے جملے پڑھنا، ایک جیسے خواب دیکھنا، یا بار بار اسی موضوع کا سامنے آ جانا۔ یہ سب محض اتفاق نہیں، جب کوئی بات بار بار دہرائی جائے تو سمجھ لو اللہ توجہ دلا رہا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں کائنات خاموش زبان میں پیغام دیتی ہے۔ چوتھی نشانی، دل کا انجام کے بارے میں مطمئن ہو جانا۔
آپ کو اندر سے ایک یقین آ جاتا ہے کہ جو بھی ہوگا اچھا ہوگا۔ یہ یقین محض امید نہیں، یہ تقدیر کا اعلان ہوتا ہے۔ پانچویں نشانی، دعا میں بار بار اسی کا خیال آنا۔ آپ ہاتھ کسی اور دعا کے لیے اٹھاتے ہیں، رزق، صحت، سکون کے لیے، لیکن دل خود بہت اسی شخص کی طرف مڑ جاتا ہے۔ زبان خاموش رہتی ہے مگر دل اللہ سے اس کے لیے مانگ رہا ہوتا ہے۔ جو دل دعا میں شامل ہو جائے وہ محض خیال نہیں رہتا، وہ امانت بن جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں روحیں ایک دوسرے کے لیے دعا بن جاتی ہیں۔ چھٹی نشانی، دل گناہوں سے بچنے لگتا ہے۔ جب محبت سچی ہو تو وہ صرف دل کو نہیں بلکہ کردار کو بھی بدل دیتی ہے۔ آپ محسوس کرتے ہیں کہ دل اب نافرمانی سے ڈرنے لگا ہے، نماز بوجھ نہیں لگتی، دعا آسان ہو جاتی ہے، صبر میں طاقت آ جاتی ہے۔ جو محبت انسان کو اللہ سے دور کر دے وہ محبت نہیں، آزمائش ہوتی ہے، اور جو اللہ کے قریب لے آئے وہی اصل محبت ہے۔ ساتویں نشانی، مشکلات میں اس کے خیال کا سہارا بن جا۔ زندگی جب باری لگے تو اس شخص کا خیال حوصلہ بن جائے۔ اللہ بعض لوگوں کو دوسروں کے لیے سکون کی صورت بنا دیتا ہے، نہ وہ ساتھ ہوتا ہے نہ بات ہوتی ہے، مگر صرف اس کا خیال ہی دل کو سنبھال لیتا ہے۔ کچھ لوگ اللہ کی طرف سے دلوں کے لیے سایہ ہوتے ہیں۔ آٹھویں نشانی، صبر کی طاقت ملنا۔ آپ جلد بازی نہیں کرتے، آپ انتظار کرنا سیکھ جاتے ہیں، کیونکہ دل جانتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہو وہ وقت پر ضرور ملتا ہے۔ ناویں نشانی، اللہ پر یقین بڑھ جانا۔ محبت کے ساتھ اللہ پر یقین مضبوط ہو جانا یہ سب سے بڑی نشانی ہے، کیونکہ جو محبت اللہ کے قریب لے جائے وہ محبت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ دسویں نشانی، بلا وجہ جدائی کا خوف۔ کبھی بغیر وجہ دل گھبرا جاتا ہے کہ کہیں یہ رشتہ ٹوٹ نہ جائے۔ یہ خوف کمزوری نہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ دل نے اس تعلق کو قیمتی مان لیا ہے۔ جن رشتوں کا ڈر دل میں بس جائے وہ عام نہیں رہتے، وہ روح میں جگہ بنا لیتے ہیں۔ اگر آپ کی محبت پاک ہے، سچی ہے اور اللہ کے سامنے مانگی گئی ہے تو اللہ کبھی بھی دل کی سچی دعا کو ضائع نہیں کرتا۔ ممکن ہے آج راستے بند نظر آئیں، مگر اللہ کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ جو چیز آپ کے نصیب میں لکھی جا چکی ہے وہ آپ تک پہنچ کر ہی رہے گی۔ آخر میں یہ بات یاد رکھیں، محبت اگر سچی ہو، اگر دل اللہ کے قریب ہو تو ہر رکاوٹ، ہر امتحان اور ہر تاخیر صرف آپ کے بھلے کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ کی منصوبہ بندی ہمیشہ کامل ہے اور وہی دلوں کو جوڑنے والا ہے۔ بس اپنے رب پر یقین رکھیں، دعا کرتے رہیں۔ جب وہ شخص آپ کے نصیب میں لکھا ہوگا تو آپ تک ضرور پہنچے گا، اور اللہ تو کبھی بھی سچی محبت کو ضائع نہیں کرتا، اور جو محبت اللہ کے قریب لے جائے وہ ہمیشہ خوبصورت انجام پاتی ہے۔ بس خوف زدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ ہر امتحان، ہر صبر، ہر انتظار آپ کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ جو چیز نصیب میں لکھی جاتی ہے وہ اپنے صحیح وقت پر آپ تک پہنچ کر ہی رہے گی۔